کہ ہمارے ادھر ایک فقیر آتا تھا شہری میں اٹھانے کے لیے، وہ ایک بات پڑھتا، ایک شعر پڑھا کرتا تھا، اور شعر پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کرتا تھا کہ رمضان کا چاند دیکھ کے بیمار ہو گئے، دیکھے ہلال عید تو ہوشیار ہو گئے۔ رمضان کا چاند نہ آیا تو ڈائبٹیز بہت فارم میں ہو گئی، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، ہارٹ اٹیک بہت زور میں آ گیا، اور جہاں عید کا چاند دیکھے تو تیار ہو گئے۔ اب جو کبھی تراویح نہیں پڑھا، یہ بڑی ٹوپی لگا کے سب سے پہلے عیدگاہ میں مؤذن اور امام کو بتا رہا ہے ایسے بچھاؤ سب، ایسے بچھاؤ سب۔ یہ مسلمانوں کا ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے آزاد میدان کے اندر، عید کی نماز کے اندر، جس وقت کبھی رمضان میں پورے مہینہ تراویح نہیں کیا ہے، وہ جا کے انتظام کر رہا ہے، اور بال والی بڑی ٹوپی لگا کے وہ عید کی نماز کا انتظام کر رہا ہے، اور 2 رکعت شکرانے کی عید کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ابھی دیکھا آپ شاب برات آئی تھی، لوگوں نے اس پہ لکھ دیا 2 رکعت پڑھو 80 سال کے گناہ معاف، 2 رکعت پڑھو یہ ہو گیا، 2 رکعت پڑھو یہ ہو گیا۔ بیچارے صحابہ کرام سب سے زیادہ مصیبت میں، اتنی لمبی لمبی نمازیں۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کفار مکہ کو تکلیف ہوتی تھی، ابوبکر صدیق کو پہنچ کر کہ تم زور سے نماز میں تلاوت مت کرو، تمہاری تلاوت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان تمہاری تلاوت کو سن کر اللہ پر ایمان لے آتے۔ ان کی یہ نمازیں تھیں۔ ہمارے نمازیں تو بس اللہ رحم کرے۔ مسجد میں آ گئے تو مسجد پہ امام پر حکم، مؤذن پر حکم، گھر میں بیوی پہ حکم نہیں چلتا، یہاں حکم چل رہا ہے، وہاں بیوی حکم چلاتی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میں نے خود 2 نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے پنکھے شاہ درگاہ گھاٹ کے اوپر میں، پنکھے شاہ کی بازار ہے، میں کام سے گیا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے گیا، وہاں نوجوان 2-3 یہی 2 رکعت پڑھ کے نکلے۔ ایک نے بولا بھائی دیکھو 2 رکعت پڑھ لیا، 80 سال کے تو گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہیے کرو، پھر اگلے سال آئے گی شب برات پھر 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مسلمانوں نے آسان بنا دیا ہے اسلام کو۔ مغرب کی نماز وہ صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے مغرب کی نماز پڑھنے گیا تھا، وہ اگر وہ 2 رکعت کی اہمیت نہیں ہوتی تو وہ مغرب فرض غائب ہو جاتی۔ اور قبرستان کے اندر دیکھتے کیسا امڑتی پبلک، عبرت کے لیے جایا جاتا ہے، وہاں عبرت کہاں ہوتی ہے؟ ہم نے تو نالوڑی میں دیکھا ہے 2 قبر کے پیچھے چادر بچھی ہے، عورتیں سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں، 2 فالودہ لاؤ بھجیا لاؤ، قبرستان میں فالودہ بھجیا کھایا جا رہا ہے، عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا، اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کے خلاف کرنا، یہ مسلمانوں کا معمول بن گیا ہے۔ دیکھ لیا آپ نماز کا طریقہ، آپ نے دیکھا ہے، قیام کرایا یہ اللہ کے لیے، رکوع کرایا یہ اللہ کے لیے، سجدہ کرایا اللہ کے لیے، 2 رکعت یا 4 رکعت مکمل ہوئی، اب حکم دیا کہ اب ادب سے بیٹھ جاؤ، 2 جانو ادب سے بیٹھ جاؤ، اب میرے محبوب پر سلام اور درود پڑھنے کا وقت آیا ہے، بہت ادب کے ساتھ بیٹھ کر میرے محبوب پر سلام بھیجو اور درود پاک پڑھو۔ ہم کیا عمل کرتے؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ بیٹھ کے بولتے، ہم کو کھڑے رہ کے پڑھنے میں اچھا مزہ آتا ہے، ہم ویسے پڑھیں۔ پڑھو، کل پتہ لگے گا اللہ کے ادھر، اللہ کے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ؟ ہم کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ بیٹھا کر اطمینان سے درود و سلام پڑھوا رہا ہے، ہم کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں اور مست پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے والا اتنی بیزاری سے پڑھتا ہے کہ جو سننے والا بیزارے کے کب بند کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ امام قرات پڑھ رہا ہو؟ فجر کی نماز کو 2 اسی لیے رکھا کہ فجر کی نماز میں تلاوت لمبی ہو۔ فجر کی نماز میں امام تلاوت کرتا ہے، نماز کیفیت کا نام ہے۔ ایک آدمی رات بھر سو رہی ہے، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، چلو نیند تو نہیں آ رہی، میں نماز تو پڑھ لوں، اس کی نماز میں بہت فرق ہے۔ اور ایک آدمی بے خبر سو رہا ہے اور پھر وہ نماز کے لیے اٹھ رہا ہے، اس بندے کی جس نے نیند چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت میں اور اس کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کو یہ نیند چھوڑ کر آنکھیں مسلتے ہوئے بندہ اپنی تکلیف اور نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ نیند نہیں آ رہی ہے، نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن وہ کیفیت جو کھڑا ہے، نیند ستا رہی ہے، شیطان غنودگی دے رہا ہے، لیکن اللہ کا بندہ چونک رہا ہے، نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت اور وہ کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ایک عادتاً نماز پڑھنا ہے، ایک ریاکاری کرنا نماز پڑھنا ہے، اور ایک اللہ واسطے نماز پڑھنا ہے۔ ایک اس لیے مسجد میں آنا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، پڑھتے رہیے نماز۔ ایک اس لیے آنا ہے کہ اللہ مجھے نمازی لکھ لے، یہ اخلاص ہے۔ اور ریاکاری کے لیے نماز کی نیت مان لی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ رہا ہے اس نیت سے کہ لوگ دیکھ لیں کہ کتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں میں نے تعریف کروا دیا، اب یہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ واسطے ایک بندہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، اللہ کو وعدہ پسند ہے، اللہ واسطے ہے۔ ذرا ہم اپنے نماز کا محاسبہ کر لیں، ہر بندہ خود اپنے حساب سے۔ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ بھی عجیب و غریب ہیں۔ میں مینار میں رہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی بیمار تھا تو کچھ دن تک مسجد میں نہیں گیا، تو ایک صاحب میرے ملے، فرمایا حضرت آپ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ پوچھنے کا انداز دیکھیے، مسجد میں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ آپ کو دکھانے کے لیے مسجد میں آؤں؟ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہے کہ حضرت آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے، آپ بیمار تو نہیں، تکلیف تو نہیں ہے؟ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے، مسجد میں نظر نہیں آتے؟ میں نے ان کو پھر ویسے ہی جواب دیا کہ آپ کو دکھانے کے لیے آؤں۔ دوستو، آج ہمارا عمل وقت کے علماء ہوں، وقت کے امام ہوں، وقت کے مؤذن ہوں، اپنا محاسبہ کریں، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر بیٹھ کے فجر سے مغرب تک اور عشاء تک ہماری نمازیں کیسی ہوئی، ہماری زندگی کیسی گزری، کیا ہماری زندگی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس زندگی اس میں گزری؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے، تکبیر باندھنے سے پہلے، جماعت میں شامل ہونے سے پہلے، جب جماعت میں کھڑے ہو دل کے اندر احساس کرو کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ نماز ہمارے اندر وہ صفت پیدا کر دے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جبریل نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، جناب رسول نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو نماز اس انداز سے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تو پھر ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ نماز کیوں 5 وقت بنایا ہے؟ کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے وقت یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ رات کی اندھیری ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، دن کا اجالا ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے مال بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، نقلی مال بیچ رہے ہیں، اصلی مال بیچ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نوکری کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کتنا اس پہ گیلپ مار رہے ہیں، کتنی دیر بیٹھ رہے ہیں، کتنی دیر مالک کی نوکری نہیں کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ 5 وقت اسی لیے نماز پڑھوایا ہے کہ یا تو تم اللہ کو دیکھو یا اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کمال ہے ان لوگوں کا جن کی نمازیں جو اللہ کو دیکھتے ہوں۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بغداد کی مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گیا، خود کے مکان میں آگ لگ گیا، پوری بستی کے لوگ اٹھے، کیونکہ اہل بیت ہیں، حضرت حسین کے لڑکے ہیں، حسن ابن علی ابن ابی طالب نام ہے آپ کا، زین العابدین آپ کو لقب دیا گیا۔ زین العابدین کا مطلب کثرت سے عبادت کرنے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا۔ لوگوں نے آگ پہ کنٹرول کیا، فجر کی نماز کے بعد حضرت نکلے، دیکھا تو مکان جلا ہوا۔ لوگ فرمایا حضرت رات اتنا شور ہوا، ہم لوگ آگ بجھا رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں لگا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ بزرگوں کے واقعات بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی تعریف کر دو اور خود مستی لے لو، مزہ لے لو، لذت لے لو۔ بزرگوں کا واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فوراً دل کے اندر یہ خیال کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت زین العابدین نے جواب دیا کہ کیا بتاؤں، جہنم کی ایک آگ کی اتنی فکر تھی کہ دنیا کی آگ کی فکر نہیں آئی۔ اللہ ہمیں ویسی فکر دے دے۔ اگر آج ایمان والوں کی ویسی فکر ہوتی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جب حج بیت اللہ کے اندر تو 4 لاکھ 5 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 6 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 7 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، بہت بڑھ گیا۔ حضرت علی کے دور میں تو 10 لاکھ 11 لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ آج تو عرفات کے میدان میں 50 لاکھ مسلمان جمع ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا مسلمانوں نے؟ حج اکبر۔ جمعہ کا دن آ گیا اگر عرفات کے میدان کا تو حج اکبر۔
50 لاکھ مسلمان عرفات کے میدان میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عرفات کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں برسوں سے کوئی عرفات میں جا کر دعا مانگ رہے، کوئی قبولیت کا منظر دکھ رہا ہے؟ 313 غزوے بدر میں تھے، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، صحابہ نے آمین کہا، فرشتے نازل ہو گئے، اتر گئے۔ اللہ تو بتا رہے ہیں میرے بندو میری رحمت اس طرح تم میرے محبوب، مجھے دنیا میں سب سے پیارا طریقہ میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں نے وہ طریقہ سکھایا ہے، اس لیے مجھے پسند ہے۔ آج جہاں رمضان آتا ہے تو پھر تقلید کا مسئلہ، تقلید کی در سے شریعت میں ہے، تقلید کہاں سے آ گئی؟ ابے پورے صحابہ کرام نے تقلید کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے تابعین نے تقلید کی ہے صحابہ کی، پورے تابعین کی تقلید کی ہے تبع تابعین نے، اور وہ جو لوگ تقلید نہیں مانتے وہ خود اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، امام کی تقلیدی تو ہوئی وہ، امام ابن تیمیہ کی بات مانتے تقلید تو ہوئی وہ، ابن قیم کی بات مانتے تقلید تو ہوئی وہ۔ بلا وجہ مسلمانوں کو ایک تو ایسے بے عملی کا دور، اس میں جو مسلمان عمل کرنے جانتا ہے اس میں یہ بحث پہ الجھا کے یہاں باندھو یہاں باندھو یہاں باندھو، اسی لیے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی تبلیغ جماعت کے اندر اتنی کمی، اور کمی کے باوجود علماء اس کی مخالفت نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے پکڑ کر لوگ اللہ کے گھر میں تو لے کے آتے ہیں، وہ جماعتی بیچارے لے کے آتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، بیچارہ 1 مہینے میں نمازی بنا، کوئی اہل حدیث مل گیا، فرمایا یہاں ناپ کے نیچے ہاتھ بننا تو بدعت ہے، ادھر باندھو ادھر باندھو، وہ بیچارہ 15 دن سے جو پڑھ رہا تھا بولے یہ کیا مصیبت ہے، ادھر باندھو، جا مسجد بنانا ہی چھوڑ دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک طبقہ مسجدوں کو آباد کروا رہا ہے، ایک طبقہ اپنی بحث کی وجہ سے مسجدوں کو ویران کر رہا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا دیکھنا، اور نیک عمل سمجھتا ہے، یہ مسجد اقصی خالی رہے گی تراویح میں، بازو میں کوئی مالدار کا بنگلہ ہے اس کی ٹیرس پہ تراویح ہو رہی ہے، ادھر بنگلہ اس کی ٹیرس پہ تراویح ہو رہی۔ علماء نے بھی فتویٰ نکال دیا ہے کہ ہر جگہ ہر دکان ہر ٹیرس پہ نمازیں پڑھو تاکہ حفاظ جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے حفاظ کی سنانے کا وعدہ گا، اور اللہ کا گھر ویران ہو رہا ہے اس کا کیا؟ اور وہ مالدار سمجھ رہا ہے اپنے مال سے میں نے اپنی ٹیرس کو مسجد بنا دیا، حافظ کو بھی خرید لیا، حافظ بھی قرآن سنا رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، کل اللہ کی بارگاہ میں پتہ لگے گا کہ انہیں اعمال قبول ہے کہ نہیں۔ مسجد علاقے کی مسجد ویران پڑی ہے، وہاں یہ حال ہے کہ بس 4 رکعت لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، باقی مسجدیں ویران ہیں، 10 لوگ وہاں ٹیرس پہ پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ وہاں ٹیرس پڑھ رہے ہیں، اپنے پیسے سے اپنے مال سے حافظ کو بلا لیا، تراویح سن رہے ہیں، یہ نیک اعمال ہم کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، نابینا ہے، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے سے مسجد نبی سے دور رہتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں آنے میں راستے میں پانی بھرا تھا، اس پہ پیر پھسل کر گر گئے، سر پہ مار لگی، گھٹنے پہ مار لگی۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے۔ دن کی نمازوں میں تو ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچے مل جاتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اور مجھے پکڑ کر مسجد تک چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر میں بچے اٹھ نہیں پاتے، میں اکیلے تنہا آ رہا تھا، یا رسول اللہ آج میں گر گیا اور یہ سر پہ مار لگی، گھٹنے مار لگی، کیا میں فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پوچھا کہ اس کو پوچھو کہ اذان کی آواز اس کے کان میں پہنچتی ہے؟ فرمایا نہیں، تب تو مسجد میں اس کو آنا پڑے۔ یہ صحابہ کا دور کی نماز۔ اللہ ائمہ مجتہدین کو کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ پھر انہوں نے شریعت کے اندر معاملہ نکالا، تو آج مریض کو جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنے والا گھر میں نماز پڑھ لے، جس کو ریا کی بیماری ہے گھر میں نماز پڑھ لے، جس کو ڈکار زیادہ آ رہا ہے جس سے لوگوں کو نماز کو تکلیف ہوگی، گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن نماز کسی حال میں معاف، کیونکہ معراج کا تحفہ ہے۔